is preparing to live stream. Just be quiet a second, please. It's preparing to live stream. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. حضرات اکرامی، آج یہ آن لائن محفل محرم الحرام کی جو ہم روسٹل میلاد کمیٹی کی طرف سے ہر روز اور ہر سال منایا کرتے تھے، آج یہ 30ویں نشست ہے اور مجھے بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے ہمارے بہت ہی عظیم شخصیت حضرت علامہ پیر سید محمد زاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے. میں سب سے پہلے ان سے مؤدبانہ سلام عرض کر رہا ہوں اور شکریہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس چھوٹی سی مجلس میں تشریف لاکے. شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی جناب. الحمدللہ، بہت بہت شکریہ حضور، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج ہمارے اس چاہے یہ چھوٹی سی مجلس ہے آن لائن، لیکن الحمدللہ ظاہر جس طرح آپ جانتے ہیں آن لائن کا یہ فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ایک طرح سے کہ بالمشافہ آپ سے زیارت نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی الحمدللہ ٹیکنالوجی کے سے ذریعے آپ کی زیارت بھی ہو رہی ہے، اور دوسرے انشاءاللہ احباب بھی سینکڑوں اخبار اور ہزاروں تک انشاءاللہ یہ مجلس کا پروگرام انشاءاللہ لائیو جا رہا ہے. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی عزیز بھائی اور میں کہتا ہوں کہ فخر اہل سنت ہیں. بہت کم ایسے علماء ہیں جو کہ یونیورسٹی لیول پر پڑھا رہے ہیں. یہ ہمارے قبلہ شاہ صاحب کے شاگرد بھی ہیں، حضرت علامہ ڈاکٹر مصطفیٰ بیگ صاحب. He's inshallah joining us. He's just trying to connect online. I can see some a little bit of technical difficulty. Perhaps Dr. Sab, if you can reconnect. Inshallah, قبلہ شاہ صاحب آپ کی اجازت سے چھوٹے سے ننھے سے ہمارے عزیز ہیں جناب طلحہ طارق صاحب. یہ اولڈم سے ان کی نسبت ہے، اور ننھے سے ثنا خان ہیں. بہت ہی پچھلے سالوں سے یہ ثنا خانی میں شوق رکھتے ہیں، اور میں نے یوٹیوب کے اوپر ان کا ایک منقبت سنی تھی اگلے دن، تو مجھے بڑی اچھی لگی. میں نے کہا آپ کو بھی یہ سنا ان کی منقبت. تو آج کا باقاعدہ آغاز چند آیت قرآن مجید کی تلاوت بھی فرمائیں گے اور پھر منقبت امام علی مقام کے شان میں. جناب طلحہ طارق صاحب, I'd like to request you please to begin this mahfil with a short recitation of the Holy Quran and then inshallah manqabat that you have prepared. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I'd like to thank Qari Saab for inviting me on the show and allowing me to recite on the show. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك
يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء صلى الله. الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. زمین و آسمان میں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں لکھا ہوا گلوگ دل پہ نام بس حسین کا لکھا ہوا گلوگ دل پہ نام بس حسین کا تو دل کے اس مکان میں تو دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان کسی کے خاندان میں کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں. ماشاء اللہ طلحہ طارق صاحب نوجوان ہمارے ثنا خان اور خوبصورت آج کی اس پروگرام کی مناسبت سے بھی ماشاء اللہ منقبت امام حسین علی مقام کے بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. تھینک یو سو مچ طلحہ. قبلہ شاہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اس نوجوان کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا. یہ اے لیول کے دوران یعنی اے لیول کالج میں پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ جیسے آپ نے سنا الحمدللہ بڑے شوق کے ساتھ ثنا خوانی بھی کر رہا ہے اور ماشاء اللہ خوبصورت منقبت آپ آج پیش کی.
بلا تاخیر آج کے ہمارے عظیم مہمان اور ہم سب کے استاد بھی اس لحاظ سے ہیں الحمدللہ کہ بلا شاہ صاحب کو کسی تعارف کا کہ محتاج نہیں، اور نہ میری پاس وہ الفاظ ہیں. میں تو صرف اتنا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری چھوٹی سی گزارش پر بلا شاہ صاحب نے اپنا قیمتی وقت نکالا. تو بلا تاخیر میں اب مائکروفون ان کے حوالے کر رہا ہوں. آج کا موضوع جیسے کہ آپ نے اشتہارات پہ دیکھ لیا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ہی نامناسب ہے. اتنے عظیم اسکالر ہیں، اتنے عظیم عالم ہیں، اور وقت بالکل محدود ہے، لیکن جس طرح کہ شاہ صاحب آپ چاہیں انشاءاللہ اس کے بعد جیسے کہ ہم نے ایگری کیا کہ مصطفیٰ بیگ صاحب انشاءاللہ آپ کے ہی بیان کا مختصر سا خلاصہ بیان کریں گے. مین تقریر اور اسپیچ اور لیکچر بیان آپ ہی کا ہے کہ بشاہ صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنی گفتگو جاری فرمائیں. السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حمد و صلات کے بعد چونکہ وقت کے اندر انتہائی اختصار ہے، اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے چند گزارشات پیش کرتا ہوں. پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ خداوند قدوس نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے، اس کائنات پر اپنے منشا کو نافذ کرنے کے لیے خداوند قدوس نے انبیاء کرام، رسول کرام کا ایک سلسلہ متعین فرمایا. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدہ حضرات انبیاء کرام، رسول کرام تشریف لائے، اور ظاہر بات ہے کہ جب وہ قوم کے سامنے یہ اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، خداوند قدوس نے اپنا منشا اس کائنات پر نافذ کرنے کے لیے ہمیں مبعوث کیا، تو قوم سوال کرتی ہے کہ آپ اللہ کے نمائندے، اس کی دلیل کیا ہے؟ چنانچہ خداوند قدوس نے ہر نبی و رسول کو ان کی نبوت پر دلائل دے کر اپنے اپنے زمانے میں ان کو مبعوث کیا. ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ خداوند قدوس نے انبیاء کرام کو معجزات سے نوازا، معجزات دے کر بھیجے، اور پھر آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں. آپ نے اپنا پروگرام پیش کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا. قوم نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ اور اللہ کے نبی و رسول ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 طرح کے دلائل پیش کیے. پہلی دلیل یہ، حضور فرماتے ہیں وَلَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا، تمہارے اندر میری عمر کا حصہ گزرا ہے، میرا بچپن تمہارے سامنے گزرا، میرا لڑکپن تمہارے سامنے گزرا، میری جوانی تمہارے سامنے گزری. کیا تمہارے لیے گنجائش ہے کہ میرے بچپن، میرے لڑکپن، میری جوانی پر انگلی اٹھا سکو اور کوئی ایسا تم نے کام دیکھا ہو جو ناپسندیدہ ہو؟ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آمت الناس کے لیے معجزات سے نوازا، طرح طرح کے معجزات دے کر ان کو مبعوث کیا. اور تیسری سب سے بڑی دلیل کلام الہی اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، جو قیامت تک کے لیے حضور کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اب ظاہر بات ہے حضور کی زندگی کو ملاحظہ کرنے والے، دیکھنے والے بلا واسطہ وہ تو صحابہ کرام تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا، اور ان معجزات کا بھی مشاہدہ ان لوگوں نے کیا کہ جو حضور کے دور میں موجود تھے. کبھی انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، کبھی غروب شدہ سورج کو واپس پلٹتے دیکھا، کبھی شجر و حجر کو حضور سے گفتگو کرتے دیکھا، حضور کی بارگاہ میں صلوات و سلام عرض کرتے دیکھا، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے انور سے دریاؤں کا جاری ہونا دیکھا. ظاہر ہے یہ وہ صحابہ کرام کے مشاہدات تھے جو اس دور میں موجود تھے. ہم تک یہ ساری باتیں تاریخ کے ذریعے، حدیث کے ذریعے پہنچی ہیں.
اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل میں سے بنیادی جن کو دلائل نبوت کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اخبار عن الغیب، یعنی غیب کی خبریں دینا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد منبر پر تشریف لے گئے اور بدع خلق سے لے کر قیامت تک آنے والے حضور نے واقعات بیان کیے۔ فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو قیامت سے پہلے وقوع پذیر نہ ہو، اور یہاں تک کہ حتیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حتیٰ آل الجنت منازلہم، داخل آل الجنت منازلہم، اہل جنت اپنی منزلوں پر پہنچ گئے، اہل جہنم اپنی منزلوں پر پہنچ گئے۔ من حافظہا جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، من ناسیہ فقط ناسیہ جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سودہ سے بات نے ماضی کے واقعات بھی بیان کیے کہ جو حضور کی واضح طور پر نبوت کی دلیل ہیں، اور مستقبل کے آنے والے بھی واقعات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے بیان کیے۔ وہ بھی حالات بیان کیے جو امت کے لیے مبارک تھے، باعث برکت تھے، اور وہ بھی حالات بیان کیے کہ جن سے امت کو بچنا تھا۔ امت کو ان کو بچانے کے لیے خطرات سے بھی حضور نے اپنی آنے والی امت کو آگاہ کیا۔ انہی میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت امتی علی ید اغیلمت من قریش، یعنی ان قریب میری امت کی ہلاکت چند قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ یہ اغیلمہ یہ غلام کی تصغیر ہے، اور تصغیر کبھی تحقیر کے لیے آتی ہے اور کبھی مطلقاً تحقیر کے لیے نہیں بھی ہوتی۔ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت چند قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی، تو ہلاکت کا ہونا یہ خوبی کی بات تو نہیں ہے، یہ توصیف کی بات نہیں ہے۔ تو یقیناً یہاں اغیلمہ کا لفظ جو ہے وہ تحقیر کے لیے انتہائی بد کماش، انتہائی بد تہذیب، انتہائی بد کردار اس طرح کے لوگ آئیں گے کہ جن کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی۔ اور پھر سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تعوذوا عن امارت الصبیان، صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ لونڈوں کی عمارت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اور حضور فرماتے ہیں تعوذوا عن امارت الصبیان وراس ستین، یعنی سن 60 کے اینڈ سے اور لونڈوں کی حکومت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت باقاعدہ طور پر اسلامک یعنی جو کیلنڈر ہے وہ مرتب نہیں ہوا تھا کہ وہ کس سے آغاز کریں۔ چنانچہ حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے یہ طے کیا کہ جس طریقے سے ساری قوموں کے کیلنڈر ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اپنے سن کا آغاز کرتے ہیں، تو ہمیں کس سے آغاز کرنا چاہیے۔ بعض نے رائے پیش کی کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ آمد الفیل سے اپنے معاملات کا آغاز کرتے ہیں اور سن کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ حضور کے میلاد سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ حضور کی ہجرت سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ متفقہ طور پر یہ بات طے پائی کہ ہجرت سے سن اسلامی کا آغاز ہوگا۔ جب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ سن 60 کے اینڈ پر، سن 60 کے راس 60 پر یہ معاملات ہوں گے، تو حضور کی نظر میں یہ بات تھی کہ میرے بعد جو سن مرتب کیا جائے گا ہجری کی بنیاد پر، اس سن کے 60 کے اینڈ پر اس طرح کے واقعات رونما ہوں گے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے، امام علی مقام آپ کی جھولی میں تھے، آپ ان سے پیار فرما رہے تھے۔ اتنے میں سیدنا جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یقیناً۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس آپ کے بیٹے کے ساتھ تقتلوا بشات الفرات، بشت الفرات فرمایا کہ اس آپ کے بیٹے کو فرات کے کنارے پر شہید کیا جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو اس وادی نینوا، اس وادی طف، وادی کربلا کی مٹی آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے
وہاں کی مٹی لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کی اور یہ فرمایا کہ جب یہ مٹی خون سے بدل جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کے بیٹے کی شہادت ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ فجعلیہا فی قارورۃ، اے سلمہ ایسے کرو کہ اس مٹی کو ایک شیشی کے اندر ڈال کر رکھ دو، وَإِذَا تَحَوَّلَتْ دَمًا، اور جب یہ خون کے اندر بدل جائے تو سمجھ لینا کہ ہمارے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کسی طرح کی بشارت لے کر، یہ اندوہناک خبر لے کر ایک وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے بھی آ کر یہی بتایا کہ آپ کے اس بیٹے کو میدان طف کے اندر، وادی کربلا کے اندر، وادی نینوا کے اندر شہید کیا جائے گا۔ اور پھر جبریل 2 بار یہ پیغام لے کر آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہوئیں، حضور یعنی یہاں تک کہ آپ کے قطرات آنسو مبارک آپ کی داڑھی سے نیچے گر رہے تھے۔ اور حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں حضرت امام علی مقام کو اٹھایا ہوا تھا، لا کر حضور کی جھولی میں رکھ دیا، اچانک حضور نے اپنی توجہ تبدیل کر لی، توجہ اپنا رخ موڑ لیا۔ ادھر سے میں آگے ہو کر دیکھا، کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں اور داڑھی مبارک سے وہ یعنی آنسو کے قطرے گر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کہا یا رسول اللہ بے ابی انتا و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے آ کر بتایا کہ میرے اس بیٹے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور مولا کائنات سے فرمایا، انہیں بھی خواب آئی۔ اور پھر جب امام علی مقام شہید ہو گئے تو اس وقت بھی حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرماتی انہوں نے بھی خواب دیکھا، اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس انہوں نے بھی خواب دیکھا۔ تو مائی صاحبہ عرض کرتی ہیں کہ حضور اس حالت میں تشریف لائے، میں سو گئی، خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف لائے تو حضور کی تعریف، حضور کی حیثیت یہ تھی کہ اخبارہ آپ کا جسم مبارک گرد سے ہٹا ہوا تھا، اور اشعثا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور حضور کے ہاتھ میں فی یدی قارورۃ، حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس کے اندر خون تھا۔ تو میں نے عرض کہا یا رسول اللہ اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کی ایسی حالت نہیں دیکھی، وجہ کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں انا جئت آنفا من کربلا، میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں جہاں ہمارے شہزادوں کو شہید کیا گیا۔ یہ جو ام سلمہ تمہیں گرد نظر آ رہی ہے یہ اس وادی کربلا کی گرد ہے، اور یہ جو تمہیں خون نظر آ رہا ہے میں اپنے شہزادوں کے خون کے قطرات کو جمع کرتا رہا اور یہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی دن میں سو گیا دن کے وقت، اور میں نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسی طرح کا خواب بیان کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی انی نمت یومن من الایام، کسی دن میں سو گیا اور خواب کے اندر یہ معاملہ ملاحظہ کیا، اور بعد میں جب میں نے حساب کیا تو وہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ تو بتانے کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضور کے دلائل نبوت میں سے ہے۔ حضور نے چند چیزیں پہلے بتا دی، اس بات کو غور کریں۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے تاریخ جب واقعات پذیر ہو جاتے ہیں تو پھر مورخ ان ہونے والے واقعات کو ایز اٹ جیسے کہ رونما ہوئے ان کو تحریر کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہونے والا تھا وہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت کس کے ہاتھوں ہوگی؟ قریش کے لنڈوں کے ہاتھوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا یہ وقت کیا ہوگا؟ یہ سن 60 کا اینڈ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب 15 رجب میں حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کے بعد یزید لعین تخت عمارت پر متمکن ہوا، تو وہ ان 60 کا اینڈ تھا جب یزید برسر اقتدار مطلب ہے کہ اقتدار پر بیٹھا۔ حضور نے سن بھی بتا دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ میرا بیٹا یہ شہید کہاں ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں بشط الفرات، فرات کے کنارے پر شہید ہوگا۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ وادی نینوا میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ وادی تف میں، تف بھی کربلا کا نام ہے، اور ایک روایت میں کربلا کا نام آتا ہے۔ تو حضور نے وہ جگہ بھی بتا دی، شہید ہونے والوں کو بھی بتا دیا، اور جو لوگ ان کو شہید کریں گے اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اب جب تاریخ کو اٹھائیں تو دیکھیں تو یہ ساری باتیں ویسی ہو رہی ہیں کہ جیسے حضور نے بتایا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کے اسباب بنتے جاتے ہیں اور پھر وہ حالات اس رخ کی کروٹ لیتے جاتے ہیں۔ تو حضور نے یہ واقعہ کربلا، یہ صرف تاریخ کا واقعہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ مورخین کی غور افشانیاں ہیں، انہوں نے جیسے چمچہ رت و یابس کو ملا دیا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ تاریخ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت کی، حضور کے نبی ہونے کی تصدیق کر رہی ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا تھا اسی طریقے سے رونما ہوا۔ تو واقعات کربلا یہ تاریخ کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بتا دیا، جیسے حضور نے بتایا تھا اسی طریقے سے رونما ہوئے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ امام عالی مقام کے اقدام کی حیثیت کیا تھی؟ حضور نے صحابہ اکرام کو جب یہ واقعہ بتایا کہ میرے بیٹے کو وادی کربلا میں شہید کیا جائے گا، تو حضور نے فرمایا وَمَن تَکُم مِنکُم فِی ذَلِکَ، تم میں سے کوئی بھی آدمی اگر اس وقت موجود ہو فَلْيَنْصُرْہُ، تو تمہارا کام یہ ہے کہ میرے بیٹے کی امداد کرنا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا اقدام وہ اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کے لیے تحفظ کے لیے ہوگا۔ تو حضور کا یہ ساری باتیں بتانا پہلے سے اور اسی طرح واقعات کا رونما ہونا، یہ واقعہ کربلا صرف تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا۔ اور اس کا سبب بھی یہ ہے کہ حضرت علامہ نیشا پور نظام الدین نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو واحد پرانی چند حنفیوں کی تفاسیر میں سے ایک بڑی مارکۃ العارہ تفسیر ہے، جس کو تفسیر نیشا پور بھی کہتے ہیں، اور جس کے حضرت نظام الدین نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ جس کے مصنف ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے، علامہ برہان الدین البقائی نے بھی لکھا، متعدد تفاسیر نے لکھا ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب جس کو اللہ نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہو، پھر وہ دنیا میں مقتوع نسل کیسے ہو سکتا ہے، اس کی نسل منقطع کیسے ہو سکتی ہے؟ بتانا یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے دین کی حفاظت فاطمہ کی معرفت کی، مطلب یہ ہے کہ خاتون جنت کی وہ اولاد۔ اور چنانچہ علامہ نیشا پوری لکھتے ہیں کہ یزید وہ جس نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اس کے ہاں 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن آگے اس کی اولاد نہیں چلی، اسی بیٹے کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی نسل منقطع ہوگی۔ اور ایک خاتون جنت تھی، ان خاتون جنت کے پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 2 بیٹے ہیں کہ جن سے آگے اولاد چلی، حضرت امام زید ہیں، حضرت امام حسن مثنیٰ ہیں، اور امام علی مقام کے بیٹے سیدنا حضرت امام زین العابدین ہیں۔ اب پوری دنیا بھری ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی آبیاری کی، اسلام کو پھیلایا۔ چنانچہ علامہ نیشا پوری نے ائمہ اہل بیت کا نام لیا۔ تو اصل قصہ یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو یہ بتا دیا، جو میں دین لے کر آیا، اس دین کے لیے اگر خون دینا پڑے گا تو فاطمہ کی اولاد موجود ہے، اس دین کے تحفظ کرنا ہے تو خاتون جنت کے اولاد موجود ہے۔ چنانچہ سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی اولاد امجاد ہر دور میں انہوں نے جب بھی اسلام پر اڑا وقت آیا، اسلام پر مشکل وقت آیا، دشواری پیش آئی، تو انہوں نے بڑھ کر آگے چل کر اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، اپنی زندگیوں کو بھی اس کام کے لیے وقف کیا اور دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پہ کثرت کے ساتھ یہ بات مشہور کر دی گئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام کو ان کے شیعوں نے بلایا اور انہوں نے بلا کر میدان کربلا میں ان کو شہید کیا۔ پہلی بات دریافت طلب یہ ہے، کیا حضرت امام علی مقام کے دور میں بحیات قضائیہ
جو موجودہ دور میں شیعہ موجود ہیں، روافض موجود ہیں، کیا اس طرح کا کوئی فرقہ ان کے دور میں موجود تھا؟ ان کے دور میں صرف شیعہ اس کو کہا جاتا جو اہل بیت کے ساتھ ہمدردی کرنے والے تھے، وہ لوگ تھے۔ دوسری بات یہ کہ امام علی مقام کو سب سے پہلے یزید کے تخت عمارت پر متمکن ہونے کے بعد اہل کوفہ جمع ہوئے اور جمع ہو کر امام علی مقام کی بارگاہ میں خط لکھا، اور خط کا عنوان یہ تھا کہ ہم بغیر امام کے ظالم ہم پر حکمران ہے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر اس وقت آپ نے آ کر اس کشتی امت کا سہارا نہ بنے تو قیامت کے دن پھر آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں ہم آپ کی شکایت کریں گے کہ اسلام پر ایک مشکل وقت آیا تھا، ہم نے آپ کے بیٹے کو بلایا، ہم نے خطوط لکھے لیکن وہ تشریف نہ لائے۔ پہلے خط لکھنے والے کون ہیں؟ حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت سلمان بن سعد خزائی، بنی خزا قبیلے کے، وہ خط لکھنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت حبیب بن مظاہر ہیں، وہ بھی صحابی ہیں۔ ان کے ساتھ خط لکھ رہا محمد بن مسلمہ جو مسلم بن اوسجا جو کوفے کے خطیب تھے، حضرت عانی بن عروہ، یہ چار جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، اور حضرت حجر بن عدی ہیں، یہ وہ اجلہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے امام علی مقام کو خط لکھا۔ تو پہلی بات ہے کہ یہ لکھنا کہ شیعوں نے خط لکھ کر بلایا، یہ کس قدر تاریخ کے ساتھ نا انصافی ہے۔ نمبر دو، دوسری بات کہ ان لوگوں نے ان کو شہید کیا۔ اب میں پوچھتا ہوں، کیا عمر ابن سعد جس نے پہلا امام علی مقام کی طرف تیر چلایا وہ شیعہ تھا؟ کیا شمر خولی شیعہ تھا؟ کیا سنان بن انس شیعہ تھا؟ دراصل امام علی مقام کو شہید کرنے والے شامی تھے، وہ کوفی نہیں تھے، شامیوں کی فوج تھی، جو باقاعدہ طور پر ابن زیاد فوج لے کر آیا اور 28,000 یا 18,000 کی صورت میں میدان کربلا میں امام علی مقام کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ اب قصہ یہ ہے، اہل کوفہ اس وقت ظاہر بات ہے کہ جب اس نے آ کر حکومت یزید کے ہاتھ میں، کنٹرول ان کے ہاتھ میں، اور پورے کوفے پر یہ کیا کہ وہ دفعہ 144 نافذ کر دیا کہ نہ کوفے کو باہر جا سکتا ہے نہ اندر آ سکتا ہے، وہ لوگ مجبور ہو گئے، اور فوج نے امام علی مقام کو، جو یزید فوج تھی، انہوں نے شہید کیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ امام علی مقام، حدیث میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قوم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے انتقام کے لیے 70,000 ان کے قاتلوں کو اللہ تعالیٰ نے فی النار کیا، ان کو مارا۔ اور جو لوگ میرے حسین کو شہید کریں گے، اللہ تعالیٰ 2 دفعہ 70,000 میرے امام علی مقام کے خون کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا، یعنی 1,40,000۔ اب سوال یہ ہے، وہ جو امام علی مقام کا انتقام لیا، وہ انتقام لینے والے کون تھے؟ وہی کوفے والے تھے۔ اسی کوفے سے سلمان بن سعد خزائی اٹھے، 7,000 کا لشکر لے کر جاتے ہیں، پھر مختار سقفی آتا ہے، پھر اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ پورے کوفہ اور پورے علاقے سے چن چن کر ایک ایک آدمی جس نے امام علی مقام کے خلاف جنگ میں حصہ لیا یا کسی طریقے سے تعاون کیا، چن چن کر ایک ایک کو مارا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اب یہ بھی بتائیں کہ امام علی مقام کا انتقام کس نے لیا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ امام علی مقام کا تشریف لے جانا، اور پھر ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں، ہمارے اکثر و بیشتر کچھ اشعار پڑھے جاتے ہیں جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام علی مقام کیا آپ کو اتنے ناسمجھ نظر آتے ہیں کہ وہ کسی کے دھوکے پر جاتے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سرکار نے ان کو بھیجا تھا۔ جب آپ مکہ معظمہ سے روانہ ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے آ کر آپ کو منع کیا، روکا کہ آپ نہ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وامرنی بامر انا ماذن لہو لیا ولیا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور نے مجھے ایک آرڈر دیا ہے اور مجھے اس آرڈر کی تکمیل کرنی ہے، لیا او علیہ، میں رہوں یا نہ رہوں۔ تو دراصل امام علی مقام کوفے کے بلانے والوں پر نہیں، بلکہ سرکار کے ارشاد کے مطابق اس
ایقاق کے حق کے لیے میدان کربلا میں جا کر تاکہ وہ ایقاق کے حق کریں، حق اور باطل کو کلیئر کریں اور واضح کریں۔ تو امام عالی مقام کی یہ تاریخ اور جو کچھ تاریخ کے اندر پیش آیا یہ صرف تاریخ کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ حقیقتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو اطلاعات، پہلے جو اخبار عن الغیب ساری باتیں دی تھی، بلکہ یوں سمجھیے کہ واقع کربلا یہ دلیل نبوت ہے، سرکار کی حقانیت کی دلیل ہے، سرکار کی سچائی کی دلیل ہے، سرکار کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے کہ حضور نے جیسے فرمایا اسی طریقے سے حرف بحرف سارے معاملات ویسے ہوئے۔ تو یوں سمجھیے کہ واقع کربلا یہ تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ صرف یہ نہیں کہ اچانک برسر وجود میں آ گیا، بلکہ اس کی اصل جو منصوبہ بندی ہوئی وہ وادی مینا میں ہوئی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفَدَيْنَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت حکیم الامت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر اور معنی ذبح عظیم آیت پسر۔ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ وادی مینا کے اندر پروگرام طے پایا، امام عالی مقام پیدا ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے سارے پروگرام سے حضور کو آگاہ کیا۔ یہ دلائل نبوت میں سے ہے، جو کچھ واقع کربلا میں ہوا یہ منشا الہی، منشا رسول اللہ کے مطابق اسلام کو قیامت تک کے لیے اس کو زندہ رکھنا تھا۔ اور اس لیے مولانا ظفر علی خان صاحب کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام کی جو شہادت ہے یہ اسلام کو دوام دے کر چلی گئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، مرگ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ واقعات کربلا یہ صرف تاریخ کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ سرکار کی صداقت، سرکار کی حقانیت کے دلائل کے طور پر آئے، اور پھر جس نظام کو حضور لائے تھے اس کی حفاظت کرنے کے لیے امام عالی مقام میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، اور اسی بنیاد پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے خواجگام ہند الولی نعمت من انعام اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ بلکہ امام عالی مقام وہ ہیں کہ جو اسلام کی بنیادیں اکھڑ گئی تھیں، ان اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، استوار کرنے کے لیے میدان کربلا میں پہنچے، اپنی عزت کی قربانی دی، بچوں کی قربانی دی، خاندان کی قربانی دی، اپنے سر کی قربانی دی، قربانی دے کر اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر گئے۔ اللہ اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ پیار اور ان کی قربانیوں کا ذکر کر کے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے اسلاف ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے۔ ہماری بات یہ ہے کہ کربلا میں دو آئینے ہیں، ایک آئینہ حسین ہے، ایک آئینہ یزید ہے۔ ہر آدمی اپنا چہرہ دیکھے، اگر اس کو اپنا چہرہ یزید کے کردار میں نظر آتا ہے تو وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی ہونے کے لیے اس کے اندر وہ کردار ہونا چاہیے جو امام عالی مقام نے پیش کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل بیت اطہار سے حضور کی جتنی نسبتیں صحابہ کرام ہوں سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں پیار کرنے کے، ہم تو اس سرزمین سے پیار کرتے ہیں، ان گلیوں سے پیار کرتے ہیں، ان خس و خاشاک سے پیار کرتے ہیں، اس شہر کے در و دیوار سے پیار کرتے ہیں۔ تو جب ایسی جمادات سے ہم پیار کرتے ہیں تو ان ہستیوں سے ہم پیار کیسے نہیں کریں گے کہ جنہوں نے سرکار کی خاطر قربانیاں دی، مال و متاع قربان کیے اور سرکار کی صحبت پائی۔ تو بحمد تعالیٰ اہل بیت کو دوہرا امتیاز حاصل ہے کہ وہ صرف اہل بیت نہیں بلکہ صحابہ بھی ہیں۔ کیا خاتون جنت صحابیہ ہیں یا نہیں؟ مولا کائنات صحابی ہیں یا نہیں؟ حسنین کریمین صحابی ہیں یا نہیں؟ چلو تم اہل بیت نہ سمجھو، صحابیت کا ڈنڈورا پیٹتے ہو، تو کیا یہ صحابہ ہیں یا نہیں؟ پھر اس وقت ان کی عظمت کا پرچار کرنے کے لیے زبانوں پر مہریں کیوں لگ جاتی ہیں؟ بہرحال یہ انسان کی تقدیر ہے، اس کا مقدر اس کو لے کر جاتا ہے۔
हुजूर इरशाद फरमाते हैं इंसान जिंदगी में अच्छे काम करता रहता है, ईमान पर रहता है, लेकिन जब आखिर वक्त होता है तो अल्लाह ताला उसको तौफीक ईमान अता फरमाता है, ईमान के साथ दुनिया से जाता है। एक आदमी सारी जिंदगी रोजा और नमाज अदा करता रहता है, मुसलमान रहता है, जब आखिरी वक्त आता है तो उसकी शूमी किस्मत वो इस्लाम से हटकर जहन्नम का ईंधन भरता है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं इन्नमल इबरातो बिल खवातीम, तो एतबार खात्मे का है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा, आप सब का, सुनने वालों का अल्लाह ताला खात्मा ईमान पर फरमाए। और आखिर में जनाब अजीजम इरफान चिश्ती साहब मद्दाजिल आली, ये मेरे भतीजे भी हैं, इनके वालिद ग्रामी मुफ्ती मुनीर उज़्ज़मा साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे क्लास फेलो भी थे और मेरे उस्ताद भाई भी थे, और हम इकट्ठा हमने दौरा हदीस किया, इकट्ठे पढ़ते रहे, तो इस लिहाज से ये मेरे भतीजे भी लगते हैं। बेहमदी ताला ये चिश्तियों का ज़ौक़ है अहले बैत की मोहब्बत, उस ज़ौक़ को ताज़ा रखने के लिए इन्होंने 10 दिन का इत्माम किया है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, अल्लाह ताला इनके मजीद फैज़ में, और अलामा मुनीर उज़्ज़मा साहब रहमतुल्लाह अलैह की औलाद के अंदर अल्लाह ताला मजीद बरकत नाज़िल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर और नसारत की गूंज होती रही मसाजिद में। वो तो सिलसिला नहीं आज शाह साहब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े गौर और फिक्र के साथ सब मैं तो सुन रहा था। दीगर जो हमारे सामीन हैं, सामियात, इस वेब लिंक के ज़रिए, रॉचडेल मिलाद कमेटी के ज़रिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत बयान। और मैं यकीनी तौर पे ये तो अदना सा एक तालिब इल्म हूँ, और आपका जिस तरह फरमाया माशाअल्लाह मुशफ़क़त फरमाते भतीजा होने के नाते, ये जो पस मंज़र का जो मौजू था इस खूबसूरती के साथ, और एक मैं समझता हूँ एक हसीन और इनफरादियत, ये आप ही का माशाअल्लाह तुर्रा इम्तियाज़ है कि जिस तरह फरमाए कि ये बाकी चीज़ें तो हर मसले में इख्तिलाफ है, लेकिन ये जो आपने आज बयान फरमाया, मैंने तो ज़ाती तौर पे कभी पहले इससे कभी नहीं सुना कि ये हुज़ूर पाक की जो फॉर्च्यून, यानी उनकी जो रिसालत के ऊपर जो दलील देती है ना, दलाल नबूवत के तौर पे, इस लिहाज से कभी मैंने नहीं सुना। बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला शाह साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है हमारी सब की, हमारी उम्र और हमारी सेहत आपको अता फरमाए। आप सरमाए हैं अहले सुन्नत के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम मुस्तफ़ीद होते रहे। क़िबला डॉक्टर मुस्तफ़ा बेग साहब की तरफ चलते हैं। वक्त जिस तरह के बशार साहब ने इब्तिदा में फरमाया, बहुत ही किल्लत के साथ हमारे पास वो वक्त में दामन नहीं है, लेकिन क़िबला डॉक्टर मुस्तफ़ा बेग साहब, ये भी मैं अक्सर कहा करता हूँ हमारे अहले सुन्नत वल जमात के लिए, he is an absolute asset and a real mashallah gem amongst the ulama. There are very few Ahl Sunnah wal Jama'ah ulama, in fact probably I don't think I can count them on the fingers of my hand, who are in the academic field. Dr. Mustafa Beg Sahib is the son of the late great Alim-ud-Din Hazrat Allama Qibla Beg Sahib from Manchester, who is was known as the munazir of this community. He was known as the one who brought Ahl Sunnah wal Jamaat to the forth for many years. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant his maqam even more elevation. Dr. Mustafa Beg is teaching at the moment in Exeter University, and he joins us live from Exeter. Mustafa Sahab, ahlan wa sahlan, marhaba, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ahlan bikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'd like to thank you, not only a fine scholar and a very eloquent speaker, but a dear elder brother as well, Hazrat Maulana Irfan Chishti Sahib, for giving me the privilege actually to do a summary of a speech of one of the great scholars of our time, and a person who is a beautiful flower from the lineage of the Prophet's family, Hujjatul Islam, Haqiq Islam, Allama Sayyid Zahid Hussain Shah Sahib Rizvi. And the honor is double for me because he's also my teacher. So it's actually a privilege for me to be given the opportunity to summarize some of his words. And indeed, in the Darul Uloom and the Madrasa, we've been doing that for a long time anyway. We have to summarize his words and make sure we know them. So it's sabak and class as usual for me to do this. Yes, so I'm really happy that you gave me this opportunity. And I would also say that in our conversation, you mentioned that there was a discussion about, because of the COVID-19 pandemic,
should we be having this series as we normally do them in the masajid, and this year, because we cannot do it, perhaps this year we suspend our Muharram commemorations? And your response was no, that you insisted that we must continue with this. And despite the pandemic, despite the lockdown, we can go online. Inshallah, it gives an opportunity for more people to access it. So there is a different kind of blessing in having it online. But I really do salute you for insisting that despite the pandemic, despite lockdowns and whatever difficulties there are, the zikr of Imam Hussein will continue and it will not stop. And I believe that this is, as Qibla Ustazi Mukarram just said, that this is the faizan and the blessing of your own father, which continues in his children today, and that special attachment to the Prophet ﷺ's family, that despite the pandemic, it was not able to prevent and stop you from the mention of Imam Hussein and remembering this one of the most momentous events in our entire history. So I'll proceed by summarizing the speech of Allama Sayyid Hussain Sahib Rizvi. I had some thoughts in my mind about what I should say about this topic, but once I knew that Qibla Shah Sahib is addressing the same topic, I thought it would be better to summarize what they say, and rather than trying to offer anything of my own, which would of course be quite worthless, I would say, in front of whatever Shah Sahib has to say in terms of the knowledge and the sources and his understanding of those sources which he had drawn upon. So he began the speech by talking about the proofs of Nabuwa, Dalailun Nabuwa, which in English we may translate as the proofs of prophecy. In other words, what are those things that establish and prove that the Prophet Muhammad ﷺ is indeed a messenger? There are various ways that this is proven and established. So how do you present this to non-believers of the time or of today indeed? I think the lessons of Karbala to prove the Prophet's messengerhood are even applicable today, but especially at that time as well. So what are the different ways in which that's proven? So what are those Dalailun Nabuwa? So they were split into 3 types. And I won't go through the ayats of the Quran and the hadiths in Arabic, which Shah Sahib mentioned, because I think to save time, I'll try to summarize instead. So one of those is the Prophet ﷺ spending his entire life in front of these people, in front of the Quraysh. So those 40 years which he had spent in front of them, where he had shown his impeccable character, was one of those proofs of Nabuwa. And we know that the titles of Sadiq and Amin he possessed even before he announced his prophecy. And the Quran draws to this fact that the Prophet ﷺ spent his Umar in front of these people, and they can judge him based upon that. So his character reference was his own personality that spoke before them and his character. The other one is the miracles that occurred throughout his lifetime. Those miracles in general were also a part of those Dalailun Nabuwa. And the third thing that was mentioned is the miracle of the Quran, which is the greatest proof of the Prophet ﷺ's prophecy. So these are those 3 categories of those dalail, or those proofs of the Prophet ﷺ's Nabuwa. And the Sahaba, they witnessed all of these miracles. Some of those miracles are everlasting, like the miracle of the Quran, and some occurred after his lifetime. That's because the Prophet ﷺ, among his miracles, was akhbar or ikhbar anil ghaib, to give news of the unseen. And those news of the unseen included both the future and also the past. The Prophet ﷺ told about events that had already occurred, which he could not have known otherwise unless he was a prophet, and also the events that were to come in the future. And we know of the hadith where the Prophet ﷺ was on the minbar narrated by Sayyidina Umar, in which he narrated everything, basically from the very beginning to the very end. And among those akhbar, those reports and news that the Prophet ﷺ gave of the future, we know that the word Nabi, or even prophet in English, one who prophesies, is one who foretells about the future or about the unseen. Among those is the Prophet ﷺ saying that my ummah will be destroyed at the hands of some juveniles of the Quraysh, the Ughaylim. And Ughaylim basically is the diminutive for ghulam, meaning immature boys or young boys. And I've
translate this as juveniles. And he also said to the Sahaba to seek refuge from these juveniles, from these Ughaylim, the rule of these juveniles. So the Prophet ﷺ gave a hadith in which he foretold that the Ummah will perish, will be destroyed by these juveniles, and also to seek refuge from the time that these juveniles of the Quraysh will be ruling. And he also said to seek refuge from the 60s. So he told the Sahaba to seek refuge from the 60s. And in more detail, so that's kind of general warnings the Prophet ﷺ gave about the events that were to take place. And we know that there is a particular hadith of the Prophet ﷺ in which he, it's the hadith which is narrated by Sayyidah Salma, the beloved wife of the Prophet ﷺ. And in this particular hadith, and we have various narrations of this type. I'll try to bring them together rather than go through each of them individually. I thought if there's time, it might have been nice to actually narrate them in full in English, but we will just mention a summary of these hadith. So just mention a summary of them, which is that one day the Prophet ﷺ was playing with his beloved son, Al-Imam al-Hussein, radiallahu ta'ala anhu, and Jibreel ﷺ visited him and asked him, said, "Do you love your son Hussein?" To which he replied, of course, he loved his son Hussein. And he said that this son of yours will be martyred on the shores of the Euphrates. And in another tradition, the Prophet ﷺ said, Jibreel ﷺ informed the Prophet ﷺ that Imam al-Hussein will be martyred in the valley of Nainawa, which is the area of Karbala. And in one tradition, we also have Karbala mentioned itself. So these were already told to the Prophet ﷺ by Jibreel alayhi salam. And in the tradition, we know that the Prophet ﷺ appeared, or the Prophet ﷺ was given this bottle by Jibreel Islam, which had the dust of Karbala in it, the earth of Karbala, and he presented and entrusted this to Sayyidina Salma. And we know that, again, the proof of the Prophet's Nabuwah here also is the fact that he presented it to Sayyidina Salma, who was to be alive at that time to witness the events from amongst his other wives. So we know the wisdom and the hikmah to entrust this bottle of earth, of dust, to Sayyidah Salama, salamullah alayha. So he presents this to her, and he said to her that when you see that this bottle with the soil of Karbala and it turns to blood, that is the day that my son Al-Imam al-Hussein will be martyred in Karbala. And according to some of the reports, we know that she would keep an eye on that bottle often to see when that event would actually take place. Now, if we go forward a number of years now to when the events of Karbala actually take place, the extraordinary thing that takes place is that one day, Sayyidah Salama, she is asleep, and she sees in her dream the Prophet ﷺ. And in this dream, when she sees the Prophet ﷺ, his hair and beard are covered in dust, and like he's, been traveling and looks quite distressed, come from somewhere far and looks quite distressed. And he has a bottle in his hand, which has a small bottle, what we call a shishi, as Shahsab called it, and that had blood inside it. And she saw this, and the Sayyidah Salama salam alayha asks him, "Where have you been and what's happening here? What's going on?" And he said, "I have just returned from Karbala, where I have buried my son Al-Imam al-Hussein." And this is why the Prophet ﷺ was in such a state like this. So the Prophet ﷺ said, "I have just been to Karbala and witnessed the Shahada of my son Al-Imam al-Hussein."
And upon seeing the dream, Sayyidah Salma wakes up and she rushes towards the bottle to see, and she sees that the earth that was in that bottle, which the Prophet ﷺ had entrusted her with, had now turned to blood. And she realized then that this is the reason why the Prophet ﷺ gave this bottle to me, what Jibreel ﷺ had told him, what he himself had told Sayyidah Salma and others, that Al-Imam Hussein would be slaughtered on the plains of Karbala when that bottle would turn, when the contents of that bottle would turn to blood. And that is indeed what happened. And we also know that Sayyidina Abdullah ibn Abbas also saw a dream, and we won't go into the detail of that. But what we do know here is, and what we learn from this particular hadith, is the way that the Prophet ﷺ first knew that this event was going to take place, and trusted Sayyidah Salama with the bottle to see the day that Imam Hussein would be martyred. And the Prophet ﷺ himself returned to Sayyidah Salama in her dream to tell her that the events had just happened now. So if we look at the events of Karbala, it is surrounded and full and packed with miracles of the Prophet ﷺ. So the way that we see Al-Imam Hussein event of Karbala and the martyrdom is not just a matter of history that concerns, or a tragic event in our history that concerns the Prophet ﷺ's beloved son, grandson, but we know the Prophet ﷺ referred to him as his own son. But in actual fact, it is a miracle, or it contains and is attached to the miracles of the Prophet ﷺ. And one of the important points to mention here, and you should have already gathered this, is that the events of Karbala are not a historical matter only. And what I mean by history here is a matter of historiography. In other words, the way that we learn about the events of Karbala are not from the books of history. That's what I mean by history. Of course, it's a historical event. But we know that in Islamic epistemology, and when we evaluate the sources of any given event or any given instruction, order, or when we want to draw any kind of lessons in which we derive our Islamic teachings from, then we have different categories. We have the Quran, we have the Sunnah, and then we have things that I mentioned in history as well. So there are different genres, of course, and we shouldn't just think of Karbala as something that is narrated in the chronicles of history, but in fact, it is part of the Sunnah of the Prophet ﷺ. It is part of his seerah, and it is part of those miracles where he told events of the future. And in fact, not only did he tell about those events, he returned the Prophet ﷺ in the dream of Sayyidah Salama and Sayyidina Abdullah ibn Abbas to actually confirm and speak of those events. So that's very important to mention, that it is part of the Sunnah, not just history. So when we talk about historiography, or how we know what we do in the study of history, a great point, I think, what we can draw from today is that the significance and the importance of Karbala is such that this is part of the Sunnah and the seed of the Prophet ﷺ. It's not to be just considered an event that took place after his life. Adding to that, the Prophet ﷺ told the exact details of the event, and in fact, their precise location. So what does that tell you about the knowledge of the Prophet ﷺ? When you have these discussions about the knowledge of the Prophet ﷺ, how vast was it? What did he know? And you have certain debates and contentions around this. And here we can see the Prophet ﷺ talked about the exact location and described the details of the event and the martyrdom. What we also established from this is that to be sad, or in Urdu Arabic, say to have a gham, to have remorse and to feel sadness around the events of Karbala is also from the Sunnah. So to feel sad is not just a mere emotion. You can prove it through emotions or psychology. That reason dictates that when an event happens to the most beloved of Allah subhanahu wa ta'ala and our most beloved, the Prophet ﷺ, then we would mourn and we would be sad. But the Prophet ﷺ, we know from the explicit Sunnah that he himself was sad, distressed, and upset. And he came in the dream of Sayyidah Salama crying. So the Prophet ﷺ himself cried at the events of Karbala, at the martyrdom of Imam Hussein, and appeared
in the dream of Sayyidah Salama in that particular state. So to be sad and to be mournful on the day of Karbala and about the events of Karbala is precisely from the Sunnah. It's not just mere emotion. And this is proven from Hadith. So when we commemorate, and again, I really laud the organization of the Milad Committee and the Rochdale Council of Mosques. The two big events they do in the year is the Milad events, which they do, I think, around 10 days or 12 days, I think they do, for the 12th of Rabiul Awwal and 10 days for Muharram. So these are the two which they have, a series of events. And one of the reasons why Muharram is picked out here is because it's established from the Sunnah. So if anybody argues with you and says, why are you commemorating and remembering and mentioning the events of Karbala? Is this an innovation? Is this a bid'ah? I say, no, this is from the Sunnah, and we can prove it from these ahadith. But the Prophet ﷺ himself remembered and remorsed when this happened. Okay. So we gathered from the talk that the events of Karbala are established from a higher source than history, but are established from the hadith. So it's not proven from just hadith, it's actually from hadith and from the Sunnah. And it proves the Nabuwwah of the Prophet ﷺ. Why? Because the Prophet ﷺ, as we said, had foretold the events himself. And those events, when they happened, they turned out in the way that the Prophet ﷺ had described. So because of the fact that the Prophet not only foretold them, but that they turned out in the way that he foretold, and the Prophet ﷺ came in the dream of Salama to confirm what he had already told her, and placed this bottle in her hand because he knew that she would be alive to witness the contents of that bottle turn to blood. This proves the Nabuwwah of the Prophet ﷺ, because it happened exactly as he had foretold. And those that were alive to see that, the Iman was of course already established, but further their Iman was affirmed by the events of Karbala. So the events of Karbala are an Iman strengthening events. Those events are Iman strengthening for us believers because it establishes what the Prophet ﷺ had already foretold. And that's why when we have these lessons about Karbala, we have these series, I mean, the number of lessons that we can draw from Karbala are infinite. And one of those lessons, the Prophet ﷺ, when he foretold it, is very clear that we know that which side is justice, which side is the haqq, which side there is adl, and on which side there is dhulm. We know where to find the adl, the justice in this as well. We'll come back to that at the end because we just have a couple of minutes left. There was also a short point about getting the historical record straight, because we know that Qibla Shah Sahib is not, he's a scholar, but his approach to Islamic studies and the teaching of Islam, and that's been the way that he has taught us as well, has always been an academic one and a fair one. So he has said in this, often in Karbala events, in commemorations, and they will often say that it was the Shia that martyred Imam Hussein. So for the sake of fairness and accuracy, he pointed out that the shortcomings of making such a statement and saying those letters that were sent to Imam Hussein to persuade him to come to Kufa were written by the Shia, who were treacherous and betrayed him. But Qibla Shah Sahib pointed out there were 4 Sahaba amongst those people writing those letters who had invited Imam Hussein to come to Kufa. So people sometimes ask me, like, where did you get your kind of open-mindedness, critical thinking and objectivity from? Was it from the university? I say no. Before that, it's from my own teacher, Qibla Shah Sahib, because he's always been objective and fair-minded, despite whatever allegiances we have ourselves. And of course, we are all Ahlul Sunnah wal Jama'at, but we are Ahlul Sunnah wal Jama'at because it's the haqq, it's the truthful way in Islam. But we all should always be fair and not lose our sense of objectivity. Shah Sahib also mentioned about the fact that the progeny of Prophet ﷺ, so if we just look at some of the legacy now, moving on to this, I know you have some more sessions about the aftermath and the legacy of Karbala, where he talked about, despite having 15 sons, the legacy of Yazid no longer remained, and the fact that the Prophet ﷺ's children had been, or his lineage had continued through his daughter Sayyidah Fatima. We know this from the hadith. His lineage would continue through, his progeny would continue through Sayyidah Fatima.
in the world today and throughout history, we know that the Prophet ﷺ's family and lineage contributed hugely to the spread and the services of Islam. We don't need to give examples of that, there are plenty. But the first and foremost example of that after the Prophet ﷺ are the events of Karbala themselves that we all know too well about. So, Shah Sahib wanted to mention here that this event is not down to some letters from, again, this was a really brilliant point, and again, kind of opens our eyes up to become more objective. The events of Karbala are not down to letters sent by Kufa or from anybody else. In fact, the reason why Al-Imam al-Hussein went out, and I mean, it wasn't for the, of course, for the purposes of power, or even for the purpose of fighting. We know that. But Al-Imam al-Hussein left from Medina to Mecca and then made the journey out. Why? Because this is what the Prophet ﷺ had instructed him. And when he was told not to leave, he said, I don't have a choice in this. I was taught by the Prophet ﷺ, this is what I must do. This was his calling, this was his mission, as told to by the Prophet ﷺ. So it's nothing to do with letters. And again, drawing ourselves away from history, we sometimes can get bound up in historical events or trying to look at the politics behind this kind of stuff, especially with those people today with, looking at so much of the media, watching so much news and politics. We often analyze things or overanalyze them in political ways and then losing our track of our faith and not understanding that faith is the central aspect to the events of Karbala. And that's why Al-Imam Hussein went out, because this was a matter of faith and Iman, why he did this. And this was the lesson taught to him by his beloved grandfather. Let's just finish with this, again, the background to the events of Karbala. Try to just summarize here now in 1 minute. Do not begin just some days before Karbala or some years before it. I mean, we can go in lots of details about the Umayyad and the Hashimis and so on, but we won't do that at the moment. But they go back, in fact, to Sayyidina Ismail alayhi salam, and the instruction that Ibrahim alayhi salam was given to slaughter and sacrifice his own son, Sayyidina Ismail, and Allama Iqbal alludes to that in his verse, Allah Allah by Bismillah. We won't again go into the details here. So the sacrifice of Imam Hussein is actually a conclusion of that which began in Mina with Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam. And I would finish with this, that I was actually asked, I was having a discussion with an Arab friend, and I'm glad that Qibla Shah Sahib said the same thing here, about, that he used a phrase which was quite discomforting for me about the fact that, well, he used it about Imam al-Hassan, actually, to be fair, and saying that, in the end, Imam al-Hassan kind of lost. And then we got drawn out into quite a long discussion, and then we got on to Imam al-Hussein, and I said, our view of Karbala. And I would like to leave this message for everybody, that although Imam Hussein was martyred and the events of Karbala resulted in that tragic and really, really heartbreaking, heart-shattering event of Karbala, which pains us all, we know that what Allama Iqbal said, that in the Qatl Hussein mein, asl mein marge Yazid hai. So the actual murder or the death of Hussein, or the murder of Hussein, is actually the death of Yazid. Islam zinda hota hai har Karbala ke baad. Islam is revived, is raised alive after every Karbala. And this is, I think Allama Sayyid Zainuddin Shah Sahib ended with something very beautiful, that today we must see who we are with. Are we with those people who wish to revive Islam in the way that Islam was revived with Karbala? Imam Hussein did not lose, he was not defeated. In fact, he saved Islam by sacrificing himself, although as we know by the traits and character of Yazid, what would have happened? So are we on the side of Imam Hussein and those people that wish to revive, be part of the Ihya of Islam, or be in the face or embody the character of Yazid? And Imam Sayyid Zainuddin Shah Sahib, Allama Sahib, said that the way that you want to express this and show this is by your character. If you want to show that you are a Husseini and that you are with Imam Hussein, then embody and express the character and the virtues of Imam Hussein. And on the other hand, if anybody expresses or carries that character of Yazid, which is of evil, of injustice, then that person will be with Yazid. But if you want to embody the characteristics of Imam Hussein, we know what all those characteristics are, and beyond anything that we can actually describe. But this was at its essence a battle between good and evil, between justice and injustice. And we pray that may Allah subhanahu wa ta'ala always keep us on the side of justice
And the side of justice is the side of Imam al-Hussein. وَمَا عَلَيْنَا إِلَى الْبَلَاغُ. Dr. Mustafa Beg Sahab, I'm going to say this, میں یہ الفاظ جسارت سے کروں گا کہ الحمدللہ آپ نے اپنے استاد محترم اور ہمارے عظیم بزرگ عالم دین حضرت علامہ پیر زاہد حسین شاہ صاحب کی جو گفتگو ہے ان کے الفاظوں کو اس طرح نچوڑ کر بیان کرنا کسی یعنی آسان کام نہیں. آپ نے بہت خوبصورت بیان کیا. خلاصہ قبلہ شاہ صاحب آپ کو بھی پھر دوبارہ یعنی شکریہ عرض کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا I'm sure I just wanted to comment just briefly on as you said, the way that Qibla Shah Sahib presented it today. I've been listening to these bayans about Aqa Hussein and Karbala since I was a little child, and I'm sure you have as well. And I can honestly say that this aspect of forgetting the politics, the actual reason why Sayyidina Imam Hussein was martyred was because it was a hukum, it was a command of the Prophet ﷺ. He stated it. تو یہ نقطہ حضرت قبلہ شاہ صاحب ماشاءاللہ میں نے آج آپ ہی سے سنا ہے, اور الحمدللہ حضور ہزاروں لوگ انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے. یہ سب سیاست کی جو جنگیں ہم لڑتے ہیں, آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو نچوڑ کر بیان کیا. قبلہ شاہ صاحب آخر میں آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے پھر ہم سب کے لیے دعا کریں, بالخصوص جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں. یہ الحمدللہ گلدستہ صرف میری ہی کاوش نہیں, آپ نے بہت ہی حوصلہ افزائی دی مجھے, لیکن الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ قبلہ بجی حضور نے تمام مساجد اہل سنت کو اکٹھا کر کے یہ پلیٹ فارم راشٹل میلاد کمیٹی ایک بنایا, جس میں الحمدللہ میلاد شریف کا بھی دم کے ساتھ ہم بناتے ہیں, اور پھر یہ بھی اہم موقع ہے محرم الحرام کا 10 دن کا. مغرب کا ٹائم بالکل یہاں پر قریب ہوا چاہ رہا ہے, تو میں آخر میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اے باری تعالیٰ اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی محفل کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولی عطا فرما. مولا تعالیٰ جن حضرات نے اس کا اہتمام کیا, جس حیثیت سے بھی اس کے اندر شرکت کی, سننے میں, سنانے میں, بیان کرنے میں, مولا تعالیٰ سب کے دینوی اور دنیاوی مقاصد میں کامیاب و کامران فرما. مولا تعالیٰ اس محفل پاک کو مزید برکتوں سے نواز, اور جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا مولا تعالیٰ ان کو اجر جزیل سے معروم نہ فرما. اپنے حبیب صدقے میں دین و دنیا میں انہیں سرخرو فرما. اور مولا تعالیٰ اپنے صدقے مولانا منیر الزمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ہمارے عظیم ساتھی حضرت علامہ احمد صاحب بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جتنے بھی ہمارے ساتھی ہم سے جدا ہوئے, سب کو اپنے جوارح اس میں جگہ عطا فرما. مولا تعالیٰ جتنے معاونین حضرات ہیں سب کے دینی مقاصد کو پورا فرما. اسلام کے ساتھ وابستگی عطا فرما, اسلام کے ساتھ زندگی عطا فرما, اور بوقت رخصت مولا تعالیٰ دولت ایمان سے ہمیں اس دنیا سے رخصت فرما. قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما, اور مولا تعالیٰ امت مسلمان کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما. مولا تعالیٰ ہمارا پاکستان جن مشکلات میں شکار ہے, اپنے حبیب کے صدقے وہ تیرے نام پر بنا. مولا تعالیٰ پاکستان کو کامیاب و کامران فرما. جہاں بھی مسلمان آباد ہیں, پاکستان میں, بیرون پاکستان میں, جہاں بھی ہیں, سب کی خیر و عافیت فرما, سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما, مال و جان کی حفاظت فرما, دین و ایمان کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد. آمین.